جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں. گرمی کافی زیادہ ہے اور اس جانب نمازی حضرات جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب، اور جو حاجی صاحبان احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں اس طرف سے، یعنی جس طرف کنگ فہد گیٹ 74 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں نمازی حضرات جو ہے نماز ظہر پڑھنی ہے مسجد کے اندر. اور جو 79 نمبر گیٹ ہے کنگ فہد گیٹ، وہاں سے جا رہے ہیں جو حاجی صاحبان احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. ابھی دیکھیں سورج کے آگے بادل آ گئے اور موسم کافی بہترین بن گیا، پنکھے چل رہے ہیں اور ہوا کے ساتھ ساتھ نمازی حضرات. اور یہ راستہ جہاں سے جو کھانا مسجد کے اندر جاتا ہے اسی راستے سے انٹر ہوتے ہیں. سامنے اس طرف 79 نمبر گیٹ اور اس طرف 84 نمبر گیٹ، اور یہاں پہ 84 نمبر گیٹ اور 85 نمبر گیٹ کے سامنے مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر. اور یہ خوبصورت مناظر باہر والے سین کے جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں نمازی حضرات اور یہاں سے داخل ہو رہے ہیں. سامنے اس پیارے گھر کی مقدس جگہ کی یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں. ڈیلی آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. بھی موسم بہترین رہا ہے پرسوں سے اور چوتھ سے، یعنی کہ 2-3 دن بہت زیادہ گرمی یہاں پہ رہی ہے، لیکن اب جو ہے نا موسم یہاں کا ماشاءاللہ بہترین ہے اور رش بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. آج 23 اپریل ہوگی اور یہ خوبصورت مناظر انشاءاللہ آگے ایک ہفتے کے اندر. ابھی میں کھڑا ہوں خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے. بہت ساری دعاؤں میں آپ سب کو یاد کیا انشاءاللہ. جب تک یہاں ہوں آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتا رہوں گا. اور ڈیلی آپ کافی رش ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ رش اور بڑھے گا. سامنے یہ مقام ابراہیم اور یہ سامنے باب المالک عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر گیٹ ہے. یہ پیچھے جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، جبل کعبہ والی سائڈ ہے. اور یہ جتنا بھی ایریا ہے جب نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکلنا شروع ہو گئے. گرمی کافی زیادہ ہے، یعنی جیسے ہی باہر نکلے یہاں پہ جو ہوا چل رہی ہے وہ جسم کو جلا رہی ہے. نیچے گراؤنڈ فلور پہ اتنا سکون تھا ماشاءاللہ. نیچے ویسے بھی بہت زیادہ انتظامات ہیں، چاروں طرف ماشاءاللہ چیلر سسٹم لگا ہوا ہے اور بہت ہی جو زیادہ رہائشیں ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں. جتنے بھی حاجی صاحبان اب آ رہے ہیں یعنی کہ جن کی قریب قریب رہائشیں ہیں وہ 100 میں سے 80% ابراہیم خلیل روڈ پہ اور ہجرا روڈ پہ ہیں. یعنی کہ جو کلاک ٹاور کے پیچھے 2-3 رستے ہیں، آزاد روڈ، ہجرا روڈ اور ابراہیم خلیل روڈ، اس پہ زیادہ رہائشیں ہیں. جیسے جیسے رش بڑھے گا ماشاءاللہ حاجی صاحبان حاجیوں کے لیے یہاں پہ کافی زیادہ انفارمیشن بورڈز پڑے ہوئے ہیں حرم کے اندر، جیسے کہ یہ 2-3 پڑے اس طرف اور پیچھے بھی، یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ اس طرف بھی جبل کعبہ والی سائڈ پہ بہت سارے بورڈز پڑے ہوئے ہیں. ہر بورڈ پہ جتنے بھی یعنی کہ بورڈز ہیں ہر بورڈ پہ مختلف انفارمیشن ہے، واش روموں کے بارے میں، جو رستے ان کے بارے میں، جو اندر خانہ کعبہ شریف کے گیٹ ہیں ان کے بارے میں. زیادہ تر جو حیثمان یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. تو ابھی پہنچے حرم شریف، آج تاریخ 23 اپریل 2026، اور یہ خوبصورت مناظر انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ شریف کے ڈیلی کی طرح دکھائیں گے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف میں لے کے جائیں گے. ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لازم شیئر بھی کیا کریں. جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں. گرمی کافی زیادہ ہے اور اس جانب نمازی حضرات جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب، اور جو حاجی صاحبان احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں اس طرف سے، یعنی جس طرف کنگ فہد گیٹ اس جانب. ہوا چل رہی ہے لیکن کافی گرم ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. یعنی کہ آج جو گرمی ہے اس کی شدت میں کافی اضافہ ہے. کل والا دن موسم ماشاءاللہ کافی بہترین رہا ہے، لیکن آج سیم جیسا کہ پرسوں اور چوتھ 2 دن ہوائیں چلتی رہی ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ گرم، سیم اسی طرح کا موسم ہو گیا ہے. بادل بھی ہیں ہلکے ہلکے، دیکھیں اس طرف گہرے بادل ہیں، یعنی کہ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے. یہ پیچھے جو بلڈنگ ہے اس جانب، اور اس طرف ہلکے ہلکے ہیں بادل ابھی اٹھ رہے ہیں جس طرف سے یعنی سورج جس طرف غروب ہوتا ہے اس طرف سے بادل اٹھ رہے ہیں. ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن وہ جلا رہی ہے جسم کو. 74 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں نمازی حضرات
جو ہے نماز ظہر پڑھنی ہے مسجد کے اندر، اور جو 79 نمبر گیٹ ہے کنگ فہد گیٹ، وہاں سے جا رہے ہیں جو حائسبان احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ ابھی دیکھیں سورج کے آگے بادل آ گئے اور موسم کافی بہترین بن گیا، پنکھے چل رہے ہیں اور ہوا کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈا پانی، اور جہاں تک وہ پانی کی فواس جاتی ہے وہ اتنا ایریا ٹھنڈا رہتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ رش جو ہے حرم شریف کے اندر بڑھتا ہوا، یعنی کہ کافی ملکوں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں یہاں پہ 2026 حج کے لیے، اور انشاءاللہ آگے آگے آپ کو یہاں پہ اور خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جو باہر والا رستہ سین ہے یہ تقریباً فل نظر آئے گا، سامنے پنکھے چل رہے ہیں اور یہاں پہ صفائی کی جا رہی ہے جہاں پانی گرتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت۔ اور یہ سامنے 84 نمبر گیٹ کی جانب جا رہے ہیں نمازی حضرات، اور یہ رستہ جہاں سے جو کھانا مسجد کے اندر جاتا ہے اسی رستے سے انٹر ہوتے ہیں۔ سامنے اس طرف 79 نمبر گیٹ اور اس طرف 84 نمبر گیٹ، اور یہاں پہ 84 نمبر گیٹ اور 85 نمبر گیٹ کے سامنے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جہاں سے زمزم آپ بھر کے لے کے جا سکتے ہیں اپنے روموں میں۔ تقریباً 85 نمبر گیٹ سے لے کر 90 نمبر گیٹ تک ٹوٹل یہاں پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس جانب۔ یہ بورڈز، ان بورڈز کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے، حاجیوں کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے اس موڑ کے اوپر۔ اگر آپ بورڈ تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا گیٹ کس طرف ہے۔ یہ کلاک ٹاور والی سائیڈ ہے اور حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، اور جتنے بھی حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، 1 نمبر گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ کافی رش ہو گیا ماشاءاللہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا باہر صفا مروہ والی سائیڈ۔ کبھی بادل آ جاتے ہیں تو کبھی دھوپ نکل آتی ہے، ہوا جو ہے وہ تقریباً اتنی زیادہ گرم نہیں ہے یہاں پہ، نیچے تو صحیح موسم لگ رہا ہے یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ، لیکن اوپر باہر والے سیر میں کافی زیادہ گرم ہوا جو ہے وہ اثر کر رہی ہے۔ اور سامنے اس پیارے گھر کی مقدس جگہ کی یہ خوبصورت مناظر، ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں، ڈیلی آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لازم پورا دیکھ کریں اور ویڈیو کو لازم آگے شیئر بھی کریں کہ آپ کی توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ماشاءاللہ آج شو ٹائم کافی زیادہ رش ہے، کل سے موسم کچھ بہترین ہے، پرسوں کل بھی موسم بہترین رہا ہے، پرسوں سے اور چوتھ سے یعنی کہ 2-3 دن بہت زیادہ گرمی یہاں پہ رہی ہے، لیکن اب جو ہے نا موسم یہاں کا ماشاءاللہ بہترین ہے اور رش بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ آج 23 اپریل ہوگی اور یہ خوبصورت مناظر انشاءاللہ آگے ایک ہفتے کے اندر یہ گراؤنڈ فلور آپ کو صبح 10-11 بجے بھی فل نظر آئے گا، یعنی کہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان دوسرے ملکوں سے آ رہے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور ابھی اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں، اس پیارے گھر کے سامنے آپ کے لیے دعا میں شامل ہوں۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، بی بی فاطمہ تزارہ کا صدقہ، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی مائیں بہنیں اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہی ہے، اللہ پاک ان سب کی دلوں کی خواہش پوری فرما، ان سب کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے میری دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ پاک ان سب کی جائز خواہشات پوری فرما، یا اللہ پاک ان سب کو اس پیارے گھر کا اور پیارے محبوب کے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں حوض میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان کو صحت و کاملہ تندرستی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں باپ کی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ پاک ان کو فرما بردار بنا، ان کو نافرمانی سے ہدایت دے۔ یا اللہ پاک ان سب کو ماں باپ کا فرما بردار عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اپنے پیارے کا صدقہ ہدایت عطا فرما اور وہ اپنے ماں باپ کی
احترام کریں، عزت کریں اور فرما برداری کریں۔ یا اللہ پاک بہت سارے مسلمان اس ٹائم بہت ساری مشکل میں ہیں، یا اللہ پاک پیارے محبوب کے صدقہ ان سب پہ اپنا کرم فرما، ان سب پہ اپنا رحم فرما اور ان سب پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ایران پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ کافی ظلم ہوا، یا اللہ پاک نبی پاک صدقہ یا اللہ پاک فلسطین دوبارہ بحال فرما۔ یا اللہ پاک کفار پہ مسلمانوں کو غالب کر۔ یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنا رحم کر۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ نہ دیکھ، یا اللہ پاک تو اپنی رحمت دیکھ۔ یا اللہ پاک تیری رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ یا اللہ پاک گناہ تو گنتی میں ہو جاتے ہیں لیکن تیری رحمت کی کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم کر۔ یا اللہ پاک تیرے پیارے محبوب کی امت ہے، یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ ابھی میں کھڑا ہوں خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، بہت ساری دعاؤں میں آپ سب کو یاد کیا۔ انشاءاللہ جب تک یہاں ہوں آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں یاد کرتا رہوں گا اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا رہوں گا۔ یہ سامنے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں خانہ کعبہ شریف۔ اب کافی رش ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ رش اور بڑھے گا۔ سامنے یہ مقام ابراہیم اور یہ سامنے باب المالک عبدالعزیز گیٹ، 1 نمبر گیٹ ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، ہم کو آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکلنا شروع ہو گئے۔ گرمی کافی زیادہ ہے، یعنی جیسے ہی باہر نکلے یہاں پہ جو ہوا چل رہی ہے وہ جسم کو جلا رہی ہے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پہ اتنا سکون تھا ماشاءاللہ، نیچے ویسے بھی بہت زیادہ انتظامات ہیں، چاروں طرف ماشاءاللہ چیلر سسٹم لگا ہوا ہے، اور بہت ہی جتنی مرضی گرمی ہو بہت سکون دہ جگہ، یعنی کہ وہاں پہ گرمی کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونے والی، جتنی چاہے مرضی گرمی ہو۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلیں باہر والے سین میں بہت زیادہ گرمی جو ہوا چل رہی ہے وہ جسم کو جلا رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے قریب قریب کہیں آگ جل رہی ہے، یعنی کہ اس طرح کی وہ ہوا ہے۔ اور اس طرف سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، یعنی کہ نمازی حضرات ابراہیم خلیل روڈ کی جانب زیادہ رش ہے، یعنی کہ جو زیادہ رہائشیں ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں۔ جتنے بھی حاجی صاحبان اب آ رہے ہیں، یعنی کہ جن کی قریب قریب رہائشیں ہیں وہ 100 میں سے 80% ابراہیم خلیل روڈ پہ اور ہجرا روڈ پہ ہیں، یعنی کہ جو کلاک ٹاور کے پیچھے 2-3 رستے ہیں، آزاد روڈ، ہجرا روڈ اور ابراہیم خلیل روڈ، اس پہ زیادہ رہائشیں ہیں۔ جیسے جیسے رش بڑھے گا ماشاءاللہ حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں حرم شریف کے چاروں رستوں سے حرم شریف کی طرف آئیں گے، اور آج کافی رش ہے، یعنی کہ ڈے بی ڈے رش زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈیلی اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی زیارت بھی کرواتے رہیں گے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف میں یاد کرتے رہیں گے، اور آپ کو ڈیلی حرم شریف کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ حاجیوں کے لیے یہاں پہ کافی زیادہ انفارمیشن بورڈز پڑے ہوئے ہیں حرم کے اندر، جیسے کہ یہ 2-3 پڑے اس طرف، اور پیچھے بھی یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ اس طرف بھی، جبل کعبہ والی سائڈ، اور اس طرف 114 نمبر گیٹ کے سامنے جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، یعنی کہ حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ بہت سارے بورڈز پڑے ہوئے ہیں۔ ہر بورڈ پہ جتنے بھی بورڈز ہیں، ہر بورڈ پہ مختلف انفارمیشن ہے، واش روموں کے بارے میں، جو رستے ان کے بارے میں، جو اندر خانہ کعبہ شریف کے گیٹ ہیں ان کے بارے میں۔ زیادہ تر جو حاجی یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ راستہ بھول جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے روموں سے حرم شریف کی طرف تو آئے تھے کیونکہ بہت سارے حاجی آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن واپس اپنے روموں کی طرف جانا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے اب کس طرف باہر نکلنا ہے۔ اور ماشاءاللہ پیچھے زمزم پڑا ہوا ہے جو کہ حرم شریف کے حسین کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بہت ساری تعداد میں یہاں سے حاجی زمزم پیتے ہیں، اور خوش قسمت لوگ جو یہاں پہ زمزم پیتے ہیں اور واپس اپنے روموں تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں پہ بلائے اس مقدس جگہ پہ، اور وہ یہاں پہ آئے، یہاں پہ خانہ کعبہ شریف میں، اور یہاں سے اپنے ہاتھوں سے زمزم پیے، اور یہاں سے امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگے۔ خیر انشاءاللہ آج کا بھی ولاگ بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت سارے حاجیوں کی سہولت کے لیے شیئر کریں گے، کون سا راستہ کس طرف سے آتا ہے۔
اور کون سا روڈ کس طرف ہے، کون سا دروازہ کس جانب ہے۔ زیادہ تر حاجی صاحبان جو ہے وہ اب باہر نکل رہے ہیں، یعنی کہ نمازی حضرات واپس اپنی رہائشوں کی جانب، یعنی جبل کعبہ والی سائڈ یہ نشاندہی، اس طرف زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی جہالت کے دور میں۔ اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے جو کہ ابھی بند ہے انشاءاللہ، اور 8-10 دن آن کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ فی الحال کنگ عبدالعزیز گیٹ اور کنگ فہد گیٹ اور باب السلام گیٹ وہ کھلے ہوئے ہیں، جو ایسبان احرام میں طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ یہ پیچھے جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، جبل کعبہ والی سائڈ ہے۔ اور یہ جتنا بھی ایریا ہے جبل عمر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں نماز ظہر کے بعد، اور ابھی جو ایسبان آپ کو نظر آ رہے ہیں اندر آتے ہوئے، یہ جنہوں نے عمرہ یعنی کہ جن طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے۔ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو جو کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے وہ اور کنگ فہد گیٹ تقریباً قریب ہیں، یعنی کہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے ان کو پہلا گیٹ تو کنگ فہد گیٹ ہے جو کہ 6 نمبر امام کے سامنے وہ قریب ہے، اور دوسرا جو کلاب ٹاور اس کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ۔ اور اگر آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جو کہ آزاد روڈ سے آنے والے حاجیوں کو بالکل قریب اور سامنے ہے، یعنی کہ 3 نمبر حمام کے سامنے۔ اور اگر آپ حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں جس طرف غزہ پارکنگ ہے تو آپ کو باب السلام گیٹ قریب ہے، جس طرف پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، ابو جہل حمامہ کے بالکل قریب ہی ہے، صفا پہاڑی کے بالکل رائٹ سائڈ ہے۔ اور اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو باب العمرہ گیٹ قریب ہے، لیکن نارمل وہ بند رہتا ہے، جیسا کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے، اور حج کا جو آخری عشرہ اس میں وہ گیٹ کھلا ہوتا ہے۔ نارملی جو جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے حاجیان ان کو کنگ فہد گیٹ ہی لگتا ہے جو احرام میں ہوتے ہیں، اور کپڑوں میں طواف کرنے والے حاجیان کنگ باب العمرہ گیٹ کے بالکل ساتھ ہی 68 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے اوپر جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ آئے ہیں مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر۔ اور یہ خوبصورت مناظر باہر والے سین کے جبل کعبہ کی طرف سے حج صاحبان آ رہے ہیں نمازی حضرات، اور یہاں سے داخل ہو رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے۔ جو طواف کرنے والے حج صاحبان ہیں وہ جا رہے سیدھے کنگ فہد گیٹ کی جانب، یعنی دارالتوحید کے بالکل سامنے، وہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے 79 نمبر گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ باہر ماشاءاللہ ابھی کافی رش ہو گیا ہے، اور دارالتوحید کا سایہ 74 نمبر گیٹ اور 79 نمبر گیٹ کے درمیان ہے، وہاں پہ حیثمان کلید پہ بیٹھنا شروع ہو گئے نمازی حضرات۔ زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان میرا یہ کلی روڈ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی کہ ابھی جو زیادہ حیثمان رہائشیں قریب ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں۔ چھت کے اوپر بھی حیثمان آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، زیادہ تر جو حیثمان ہیں وہ اندر جا رہے ہیں مسجد میں۔ گرمی کافی زیادہ باہر ٹیلیں دیکھے نیچے چمک رہی ہیں، ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، جو ہوا ہے وہ کافی تیز ہے، کیونکہ میں ابھی چھت کے اوپر کھڑا ہوں، اور یہ دیکھیں اوپر جتنا بھی یعنی کہ باہر والا سین ہے مسجد حرم کی چھت کا، وہاں پہ قالین لگا دیے گئے، اور خادمین اوپر رکھ رہے ہیں زمزم، اور باہر بھی باب العمرہ گیٹ کے سامنے صفائی چل رہی ہے، یا سامنے زمزم ہر جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے، باب العمرہ گیٹ کے سامنے 71 72 نمبر گیٹ کے سامنے، دارالتوحید کی جو سایہ وہاں پہ، اور اس طرف یہ جبل کعبہ والی سائڈ اس جانب پیچھے لفظ تک، یعنی کہ ہر طرف زمزم جو بھر کے رکھ دیا گیا۔ اور اب یہ جو باہر والا سین ہے وہاں پہ قلین لگائیں گے، قلین لگانے کے بعد یہ سیفٹیاں انہی سے رستے بنائیں گے، ان سیفٹیاں لگا کر رستے بنائیں گے۔ اوپر والی سائڈ ہے اور یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں، اور یہ مسجد حرم کے 74 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے، اور یہ خوبصورت مناظر مسجد حرم کے باہر والے سین کے، کافی زیادہ رش ہو گیا ہے، زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں یہاں پہ انڈین نظر آ رہے ہیں، یعنی انڈین حاجیوں پہ کافی زیادہ قافلے ہیں یہاں پہ حرم شریف طرف آ رہے ہیں۔ پہلے 2 دن تقریباً زیادہ فلائٹیں مدینہ جاتی رہی ہیں، لیکن اب جو ہیں وہ زیادہ حرم شریف کی طرف یعنی کہ مکہ کی طرف آ رہی ہیں۔ سامنے کلاک ٹاور ہے، موسم اب کافی ماشاءاللہ بہترین بن گیا ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں، لیکن جو ہوا ہے اس میں بدلاؤ آ گیا ہے، جو دن کو ہوا گرم چل رہی تھی اب وہ ٹھنڈی ہوا بن گئی ہے، یعنی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے،
اور باہر والے سین میں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہو گیا، اور اندر گراؤنڈ فلور بھی خانہ کعبہ شریف کا فل ہے اس ٹائم۔ مسجد حرم بھی اندر سے فل ہے، یعنی کہ جو نمازی رات یہاں پہ نماز مغرب کے لیے آ رہے ہیں، زیادہ جو ہے حاجی صاحبان یا انڈین نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یا پاکستانی، یعنی کہ یہاں پہ جو مقامی ہیں وہ تو ہیں یعنی کہ دوسرے ملکوں سے زیادہ انڈین ہی نظر آ رہے ہیں زیادہ، اور دوسرے نمبر پاکستانی نظر آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ جبل کعبہ کی طرف اترتا ہوا، اور جبل کعبہ کی طرف رہائشیں جو ہیں حاجیوں کو تھوڑی کم ملی ہیں، یعنی کہ ابھی اتنے زیادہ حاجی صاحبان آئے نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب ہے، اس طرف جس طرف یہ جبل عمر آپ کو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں ان کی رہائشیں ابراہیم خلیل روڈ پہ اور آزاد روڈ ہے، ہجرا روڈ ہے، حرم روڈ ہے، اسی پہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کافی قریب قریب ہوتی ہیں۔ جبل کعبہ کی طرف تقریباً رہائشیں جو ہے 1 کلومیٹر دور پڑتی ہیں، 1 سے 1500 میٹر تک۔ جب بندہ یہاں پہ آ جاتا تو میرے حساب سے رہائشیں جو ہے نا قریب ہی لینی چاہیے۔ کیا فائدہ یہاں پہ گنے چنے دن ہوتے ہیں حرم شریف کے اندر گزارنے، تو 5 نمازیں ہی نہ پڑھی جائیں تو پھر فائدہ میرے حساب سے بہت کم فرق پڑتا ہے۔ یعنی کہ ایک ویزا اگر آپ کو فار ایگزامپل ابھی عمرہ پہ آ رہے ہیں تو ایک ویزا آپ کو 4 لاکھ میں پڑتا ہے، وہی 4,20,000 میں پڑے گا جو آپ رہائش قریب لے لو گے۔ یہ ہے کہ آپ 5 نماز تو پڑھ سکتے ہو حرم شریف کے اندر۔ دور رہائش ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے بس کے حساب سے آپ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نماز مس ہو ہی جاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ تقریباً حاجیوں کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ 5 نمازیں حرم شریف کے اندر پڑھی جائیں، لیکن جو دور رہائش ہوتی ہے اس کا یہ نقصان ہے کہ اگر آپ فجر ٹائم آ جاتے ہیں تو فجر ٹائم واپس جائیں گے، آپ کو تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کے لیے مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ زور ٹائم آتے ہیں تو آپ واپس اپنے روم پہ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ روم پہ جائیں گے تو آپ دوبارہ نماز عصر کے لیے نماز پڑھنے نہیں آ سکتے۔ اگر آپ عصر ٹائم واپس جاتے ہیں تو مغرب ٹائم نہیں آ سکتے، یعنی کوئی نہ کوئی جو نماز ہے نا وہ آپ کی مس ہو جائے گی اگر آپ کو ٹرانسپورٹ کی مدد سے روم ملتا ہے۔ اگر آپ روم دور لیتے ہو، اگر قریب لیتے ہو تو پھر تو آپ آ جا سکتے ہو، چاہے ابراہیم خلیل روڈ ہو، آزاد روڈ ہو، ہجرا روڈ ہو، جبل کعبہ والی سائڈ ہو یا حرم روڈ ہو، تو کافی قریب ہے۔ عبداللہ کے اندر کلین لگا دیے گئے ہیں ٹوٹل۔ یہاں پہ کل انشاءاللہ حاجی صاحبان یہاں پہ نماز جمعہ پڑھیں گے۔ یہ فرسٹ فلور ہے، یعنی گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تقریباً 3 فلور جو ہیں وہ فل ہوں گے۔ یہاں پہ یہاں بھی لگے ہوئے ہیں اور اس طرف بھی کلین لگے ہوئے ہیں، اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھی، اور زمزم بھی آن کر دیا جائے گا یعنی کہ رات کو اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، یعنی کہ دیوار کی اس جانب رات کو زمزم آن کر دیا جائے گا، اور یعنی کہ رات بھی آن رہے گا، کل دن بھی آن رہے گا، اور جو کل والی رات ہے تب بند کیا جائے گا۔ یعنی کہ پھر یہاں پہ تھوڑا بہت کام چلتا رہتا ہے تو اسی لیے پھر وہ بند کریں گے، پھر جمعرات کو آن کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ زیادہ رش ہوگا پھر 24 گھنٹے آن رہے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کے اندر کے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔